ہمیں اس چیز پر بھی غور کرنا ہوگا کہ کیا نبی جو پیغام، جو توحید کا ایک عالمگیر پیغام دنیا کائنات تک پہنچانے کے لیے آئے اور اپنی زندگی کا جو طور طریقہ آپ نے جو حیات گزاری، آپ نے جس انداز کے ساتھ گزاری، کیا وہ رمق، کیا وہ انداز، کیا وہ سیرت، کیا وہ زندگی آج ہمارے اندر بھی موجود ہے یا نہیں ہے؟ پیارے پیغمبر جب دنیا میں نہیں آئے تھے تو دنیا ختم نہیں تھی، دنیا کا نظام چلتا جا رہا تھا، انبیاء اکرام آتے رہتے تھے، اور اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جو دین کی محبت ڈالی ہے، توحید کی جو محبت ڈالی ہے، اس کے اندر جو پروگرام انسٹال کیے ہیں، اس کے اندر جو سسٹم رکھا ہے، جو عالم ارواح کے اندر اس انسان نے اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم دنیا میں جا کر تیری مان کر چلیں گے، جب انسان اس ایگریمنٹ سے ہٹتا ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق عمل شروع کر دیتا ہے، تو پھر اللہ کائنات کو واپس اس ٹریک پر لانے کے لیے، انسان کو دوبارہ ہدایت پر لانے کے لیے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات کو بھیجا کرتے ہیں۔ تمام انبیاء اکرام آئے، آ کر توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کو یکتا ماننے کی دعوت دی، اور پھر آخر میں میرے آپ کے پیارے حبیب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئے، اور کتنا عرصہ تھا، 570 یا 571 عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھ جانے کے بعد۔ اور یہ بات بھی میں یہاں پر واضح کرتا چلوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور یہ ہمارے عقیدے میں یہ چیز شامل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دوبارہ دنیا پر نازل ہوں گے، لیکن پھر وہ نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ وہ ہمارے نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ تو اتنا بڑا عرصہ نہیں تھا، کوئی زیادہ ٹائم اور زیادہ ڈیوریشن نہیں تھی، لیکن جب تک میرے نبی اس کائنات کے اندر نہیں آئے تھے سلسلہ جاری تھا، مکانات بھی موجود تھے، دکانیں بھی موجود تھیں، عدالتیں بھی موجود تھیں، بازار بھی موجود تھے، انسان موجود تھے، ہر چیز موجود تھی، لیکن جب تک میرے نبی اس کائنات کے اندر نہیں آئے تھے انسان موجود تھا، انسان کے اندر انسانیت موجود نہیں تھی۔ جب تک میرے نبی اس کائنات کے اندر نہیں آئے تھے باپ موجود تھا، شفقت موجود نہیں تھی۔ باپ موجود تھا لیکن وہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر لیا کرتا تھا، اور جب میرے پاک پیغمبر آئے اور آ کر فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوئیں اور انہوں نے اس کی اچھی پرورش کی، اچھا پالا پوسا، تربیت کر کے احسن طریقے کے ساتھ دوسرے گھر میں رخصت کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت والے دن میں اور وہ شخص اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ میرے نبی نہیں آئے تھے، ماں موجود تھی لیکن ممتا موجود نہیں تھی۔ میرے نبی آ کر فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ارے جنت کہاں ڈھونڈنے نکلے ہو، جنت تو اللہ نے ماں کے قدموں تلے رکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہ وہ ماں تھی جب ہمارے نبی نہیں آئے تھے باپ مر جاتا، ماں کو منڈی میں جا کر بیچ دیا کرتے تھے۔ جب تک میرے نبی کائنات کے اندر نہیں آئے تھے پھول موجود تھے لیکن ان پھولوں میں خوشبو موجود نہیں تھی۔ جب تک میرے نبی اس کائنات کے اندر نہیں آئے تھے بیٹی موجود تھی لیکن عفت موجود نہیں تھی، بہن موجود تھی لیکن عظمت موجود نہیں تھی، قانون موجود تھا، حکومت موجود تھی لیکن لا قانونیت تھی، ظلم و بربریت تھی، ہر طرف جاہلیت تھی۔
ہر ایک پسا ہوا تھا، ہر ایک ظلم کا شکار تھا، ہر ایک پریشان حال تھا، لیکن میرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کائنات کے اندر مبعوث کیے گئے تو فرمایا قبیلوں کے اندر جان آ گئی، حکومتوں کے اندر استحکام آ گیا، باپ کو اس کی قدر و منزلت دی گئی، بھائی کو اس مقام پر پہنچایا گیا جس مقام کا وہ حقدار تھا۔ جب تک میرے پاک پیغمبر نہیں آئے تھے ہر طرف ظلم و بربریت تھی، ظلم ہی ظلم تھا، کائنات ظلم کی چکی تلے پس رہی تھی، لیکن جب میرے پاک پیغمبر آئے تو میرے پیغمبر نے آ کر انسان کو انسانیت سکھائی ہے، انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے، انسان کو اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھائے ہیں، انسان کو محفل تنہائی مجلس کے آداب سکھائے ہیں۔ جب میرے پاک پیغمبر آئے اور آ کر دنیا کو ایک اپنا سیمپل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اپنے آپ کو نمونہ بنا کر پیش کیا۔ ہر چیز موجود تھی، عدالتیں موجود تھی، لیکن انصاف موجود نہیں تھا، بازار موجود تھے، دکانیں موجود تھی، لیکن ان کے اندر ناپ تول میں کمی کی جاتی تھی، معاشرہ موجود تھا، لیکن معاشرے کے اندر خامیاں موجود تھیں۔ جب میرے پاک پیغمبر آئے، اس ربیع الاول کی بابرکت سعادتوں کے مہینے میں آئے اور آ کر امت کو ایک پیغام دیا اور فرمایا تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ آج ایک شخص تجارت کرتا ہے اور وہ تجارت اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، اپنی بزنس، اپنے پروفٹ کے لیے، لیکن فرمایا اگر دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور دوسرے کا احساس کرتے ہوئے اگر وہ تجارت کرے گا تو کل اسی تاجر کا حشر نبیوں اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی آئے اور آ کر ہر ایک کو اس کا مقام دیا، ہر ایک کو اس کا مقام پہنچایا اور بتلایا کہ ماں کا کیا مقام، باپ کا کیا مقام، جانوروں تک کے لیے میرے نبی رحمت موجود۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سبحان اللہ۔ تمام جہاں والوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے میرے نبی رحمت بن کر آئے، رحمت بن کر آئے۔